السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آپ بیان سن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ غور سے سنیے، اب سماعت ہوتے فرمائیے، ہوتے ویڈیو زیادہ گاؤں زیادہ کے لائک شیئر اندر کیجیے۔ سماج کے اندر اتنی زیادہ بات پھیل گئی کہ وہاں پہ جن کے بھی گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا، کوئی بڑا بیمار ہوتا، کوئی بزرگ بیمار ہوتے، وہ کہیں ڈاکٹر حکیم کے ہاں نہیں جاتے، بلکہ وہ اگر جاتے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ جاتے، اور حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ جاتے تو فری فنڈ میں نہیں جاتے دوستو، بلکہ وہاں پہ کہتے اے حلیمہ سعدیہ میرا بچہ بیمار ہے، تھوڑا سا پانی تو دے دے، اور پانی جب دیتے تو حلیمہ سعدیہ کو وہ کچھ نہ کچھ دے کر کے آتے، حلیمہ سعدیہ کو کچھ نہ کچھ پیسہ رقم دے کر کے آتے، فری میں نہیں آتے، کیونکہ سبوں کو معلوم تھا اس بچے کی یہ پرورش تو کر رہے ہیں لیکن پرورش کروانے والی ذات کوئی اور ہے، پرورش کروانے والی ذات کوئی اور ہے۔ حضرات محترم، جب وہاں پہ یہ معاملات ہوا تب وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے دماغ میں بات آنے لگی کہ یہ بچے کی جو وہاں تعریف ہم سن رہے تھے، یہ راستے میں جو ہم معجزات اور کمالات دیکھ رہے تھے، یہ معاملہ تو یہ ہے کہ بچہ کے پیر میں کو پانی میں ڈبو کر کے دے دی تو صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے محلے کی بیماری بھی ختم ہو رہی ہے اور ہمیں آمد کا ذریعہ بھی کھل گیا ہے۔ بہرحال یہ ہوتے ہوتے کم و بیش 1.5 سے 2 سال کی عمر شریف آپ کی ہوتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کیا کرتے ہیں کہ واپس مکہ شریف چلی جاتی ہیں، حضور کو لے کر کے جب جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے اپنا بچہ کو آپ لے لیجیے۔ اس ٹائم میں مکہ شریف میں ایک بہت بڑی بیماری آ گئی تھی، جو بھی وہاں آتے بیمار ہو جاتے، ان کے جان پہ بھی خطرہ ہوتا، صحت پہ بھی خطرہ ہوتا، تو وہاں پہ بہت سارا جو بھی انعام و اکرام دیا جاتا، حضرت آمنہ خاتون نے بھی دیا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا، اور کہا کہ ابھی جو ہے اے سعدیہ میرا پوتا کو، اور حضرت آمنہ نے کہا میرا بیٹا کو آپ دوبارہ لے کر کے جائیے، جب تک کہ یہاں کے حالات صحیح نہیں ہو جاتے، یہاں کی بیماری والے ماحول ختم نہیں ہو جاتے، تب تک آپ اپنے ہی وہاں پہ رکھیے۔ اور حضرات محترم، ایسا کیوں ہوتا تھا؟ گاؤں کے شہر کے بچے گاؤں میں کیوں لے کر کے جائے جاتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو اور ہم کو سبوں کو معلوم ہے شہر کے اندر ہوا صاف نہیں آتی، شہر کے اندر ہوا صاف نہیں آتی، لیکن گاؤں کے اندر ہوا صاف آتی ہے، کیونکہ آپ جب شہر میں رہتے ہیں آپ کو کولر چاہیے، آپ کو پنکھا چاہیے، آپ کو اے سی چاہیے، نہیں تو ہاتھ کا پنکھا تو چاہیے ہی چاہیے جیسے پہلے کے زمانے کی حیثیت سے۔ لیکن جب آپ گاؤں سماج میں رہتے ہیں، کبھی کہیں پیڑ کے نیچے بیٹھ جائیے، کہیں آپ گھر سے باہر نکل جائیے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو ہوا ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اتنی ہوا شاندار ہوتی ہے کہ آپ کو کولر اور اے سی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے وہاں پہ صاف ہوا کے لیے جو ہے گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ حضرات محترم، بہرحال وہاں پہ حلیمہ سعدیہ دوبارہ لے کر کے جاتی ہیں، اور لے کر کے جانے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ دن دوبارہ رکھتی ہیں، کچھ دن دوبارہ رکھتی ہیں، رکھنے کے بعد اسی بیچ میں پھر وہ معاملات جاری ہی ہے۔ اب تک کوئی بیمار آئے تو وہی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ آنا، وہی اور پھر معاملہ تو یہ ہو گیا، اتنے آدمی اتنے مریض بڑھ گئے کہ وہاں پہ اب وہ لوٹا سے کام نہیں چلنے والا ہے، بالٹیوں سے کام نہیں چلنے والا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک کنواں کھدوایا، اس میں پانی بھروایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا کہ اے بیٹا محمد بن عبداللہ، آپ اپنے قدم نازنین اس کنواں میں ڈال دیجیے، آپ اپنے برکت والے قدم کو کنواں میں ڈال دیجیے۔ ڈال دیا، اب کوئی بھی بیمار آئے، ہاں جاؤ کنواں میں پانی ہے لے لو، شفا یاب ہو جائے گا۔ اس طرح سے کر کے اور پھر وہ کنواں کا پانی بھی ختم ہونے لگا، دن میں 3 4 بار کنواں کو بھروانا پڑتا تھا۔ حضرات محترم، ہوا کیا، ایک روز اتفاق کی بات تھی، اور یہ دنیا کو دکھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، اے دنیا والوں، جس نبی کو تم اپنی طرح کہتے ہو، جس نبی کو تم اپنے بڑے بھائیوں کی طرح مقام دینا چاہتے ہو، آؤ، زمانہ 4 سال کی عمر شریف ہے، اور 4
سال کی عمر شریف میں ہم تم کو بتاتے ہیں اور قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو چاک کر کے وسیع نہ کر دیا، آپ کے سینہ کو چاک کر کے کھلا نہ کر دیا؟ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا اماں جان ہم جانا چاہتے ہیں بکری چرانے کے لیے۔ کیا چرانے کے لیے؟ بکری چرانے کے لیے۔ بکری کے واقعات کئی سنے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے خاموش ہو گئی کہ نہ میں منع کر سکتی نہ میں جانے کے لیے حکم دے سکتی۔ تو لاسٹ میں کہا بیٹا میں تو نہ منع کر سکتی نہ جانے کے لیے کہہ سکتی آپ کو اگر جانا ہے تو آپ کے اختیار میں ہے۔ تو بولا کہ اماں جان میں صبح جاؤں گا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جن کا نام حضرت عبداللہ، کیا نام؟ حضرت عبداللہ، وہی بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ بیٹا سے کہہ دیا اے بیٹا عبداللہ میرا دوسرا بیٹا محمد بن عبداللہ بھی بکری چرانے کے لیے جائے گا، جب تم جاؤ گے تو انہیں کہہ دینا۔ حضرات محترم اب یہاں کے واقعات کو غور سے سنیے۔ حضور نے تو صرف حکم فرمایا دیا ہے کہ میں جاؤں گا، ابھی باہر نہیں نکلے ہیں، لیکن بکری باہر نکلنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ بکری باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات محترم پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر نکلتے ہیں، روڈ پہ آتے ہیں، آگے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اعظم آگے نکلتے ہیں سراسر کر کے ساری بکریاں نکل جاتی ہے۔ اب کہا جاتا ہے بکریوں کو کہ آگے چل، لیکن کوئی بکری جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور آگے آگے چلتے ہیں، بکریاں پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ ایسے ہوتے ہوتے ایک دن کا واقعہ ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک بار تو یہ ہو گیا کہ وہاں بکری چرانے کے لیے گئے اور چرانے کے بعد کیا ہوا کہ کچھ آدمی آئے۔ کیا آئے؟ کچھ آدمی آئے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوجا یعنی کہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد زمین پر لٹایا اور لٹانے کے بعد آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر دیا یعنی کہ چیر دیا۔ کیا کر دیا؟ چیر دیا۔ چیرنے کے بعد آپ کے سینہ مقدسہ سے سینہ مبارک سے کچھ نکالا اور کچھ ڈالا، کچھ نکالا اور کچھ ڈالا، اور ایسا کرنے کے بعد سلائی کر دی۔ سلائی کرنے کے بعد حضور تو کھڑے ہو گئے، لیکن وہ سلائی کرنے والے آنے والے حضور کو زمین پر لٹانے والے کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے۔ آپ کے بھائی جان عبداللہ دیکھ رہے تھے، وہ دورے دورے گھر آئے۔ اماں جان آج تو غضب ہو گیا۔ بولا اے عبداللہ کیا ہوا؟ بولے کہ کچھ آدمی آئے اور آنے کے بعد بھائی محمد کو لٹایا زمین پر، ان کے سینے کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد ان کے سینے سے کچھ نکالا اور نکالنے کے بعد ان کو دھویا اور دھونے کے بعد پھر سینے میں ڈال کر کے اور سلائی کر دی۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ غائب ہو گئے۔ آئے وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی حضرت حلیمہ سعدیہ، دیکھا تو سینے پہ نشان تو ہے لیکن کہیں خون بلڈ نہیں۔ کہا بیٹا یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ بولے اماں جان جبرائیل آئے تھے۔ اب تو بولیے، ابھی بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ زندہ ہیں تو زندہ دلی کے ساتھ ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ زندہ ہیں۔ اس ٹائم میں کہا بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اب ماں کو بیٹا بتا رہے ہیں کہ اے اماں جان جبرائیل آئے، جبرائیل کے ساتھ کچھ اور فرشتے تھے۔ اب جبرائیل کا نام لے کر کے حلیمہ سعدیہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، اے بیٹا یہ جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء تمام فرشتوں کا سردار، تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ اور گھبرانے لگی، بیٹا کیا ہوا، کیسے ہوا؟
بولے کہ وہ آئے، آنے کے بعد مجھے زمین پر لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے سے جو کلیجی ہوتے ہیں، گردے ہوتے ہیں، اسے نکالا، نکالنے کے بعد آب زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد پھر دوبارہ میرے سینے کے اندر ڈال دیا، ڈالنے کے بعد سینہ کو پھر دوبارہ سلائی کر کے اور وہ لوگ چلے گئے۔ بولے پھر کیا ہوا؟ درد بھی ہو رہا ہے۔ بولے اماں جان پہلے سے کہیں کچھ زیادہ مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے، سینہ ایسا لگ رہا ہے بہت زیادہ کھل گیا ہے، کافی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تب تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا آپ کے سینے کو میں نے چاک کر کے وسیع نہ کر دیا؟ کیا کر دیا؟ وسیع کر دیا، پھیلا دیا۔ حضرات محترم، یہ معاملات کو دیکھ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا جاتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ گھبرا جاتی ہیں، اور گھبرانے کے بعد کچھ دنوں کے لیے روک دیتے ہیں۔ اے بیٹا محمد اب تو نہیں جائے گا بکری چرانے کے لیے، رک گئے۔ اب ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ بکری جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی تھی، اس بکری کو شیر نے پکڑ لیا۔ کس نے پکڑ لیا؟ شیر نے پکڑ لیا، وہ لے کر کے چلے گئے۔ اب یہاں سے پھر عبداللہ دوڑتے ہوئے گئے، اماں جان ہماری بکری کو شیر نے پکڑ لیا، اب کیسے کیا ہوگا؟ بولے کون سی بکری کو بتائیے جو سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی؟ بولے میرا کاروبار تو وہی تھا، سب ستیہ ناش ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ جب وہاں پہ وہ جانے لگی تو بیٹا محمد بن عبداللہ کہے تھے کہ اماں جان کہ میں بھی جاؤں گا۔ بیٹا عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا محمد بن عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اماں جان رک جائیے، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ بیٹا محمد جاتے ہیں، جانے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ایسا جانور ہے جس نے میری اماں جان کی بکریوں کو لے کر کے گیا ہے؟ محمد بن عبداللہ کا حکم ہے کہ وہ جلدی سے بکری میری اماں جان کے سامنے پیش کرے۔ دیکھا ادھر سے ایک بوڑھا شیر ہے۔ کون ہے؟ بوڑھا شیر ہے۔ جیسے آپ لوگ بزرگ ہو گئے ہیں ابھی تو آپ لوگوں میں ابھی تو طاقت ہے، لیکن وہ شیر صحیح طور پہ چل نہیں پاتا تھا، لیکن وہ شیر کیا دیکھتا ہے یا دیکھا جاتا ہے؟ کون کیا دیکھتے ہیں؟ وہ شیر بکری کے کان کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے پیغمبر اعظم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب پیش کرتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کہ اے شیر تو نے یہ بکری کو کیوں لے کر کے گیا تھا؟ بولے یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے تھے۔ کیا بول رہے ہیں؟ کئی دن ہو گئے تھے، آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا، آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ اب ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضور کو جنگل میں کیسے بلایا جائے، کیونکہ ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے۔ اگر ہم آپ کے پاس آتے ہیں، گاؤں میں آتے ہیں تو خلبلی مچ جائے گی، سب پریشان ہو جائیں گے اور یہ آپ کو گوارا نہ ہوگا، اس لیے آپ تو امن اور شانتی کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ اس لیے ہم نے آپس میں یہ فیصلہ لیا، ہمارے نوجوان جو شیر ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں پہ جو ہے حضور کی اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بکری کو پکڑ لی جائے، بکری کو پکڑ لی جائے، حضور خود ہی آ جائیں گے۔ بکری کو کھولنے کے لیے حضور خود ہی آ جائیں گے اور ہم سب اپنا دیدار بھی کر لیں گے۔ یا رسول اللہ اس لیے ہم نے اس بکری کو پکڑ کے رکھا تھا، یہ بکری ہے، آپ آ گئے، ہم نے دیدار کر لیا، بس آپ کے دیدار کے منتظر تھے۔ مطلب وہ شیر بھی سمجھ رہا ہے، وہ جانور ہے، شیر کیا ہے؟ جانور ہے۔ وہ شیر بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ حضور کی 4 سال کی عمر شریف ہے، اس کے باوجود بھی ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ عام انسان نہیں، عام بچہ نہیں، یہ تو پیغمبر اعظم ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، محبوب خدا ہیں، مالک جنت ہیں۔
لیکن آج ہم کتنے بد نصیب بدقسمت ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں نبی کچھ دے نہیں سکتا۔ جب حضور اپنی بیٹی فاطمہ کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتے تو ہمیں کیا لے کر کے جائیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے آقا جسے چاہیں گے جنت میں لے کے جائیں گے، اور جسے نکار دیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اعظم کے چاہنے سے نہیں، رب ذوالجلال کے چاہنے سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ انسان اس بات کو یاد رکھ لیں۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 86 کی حدیث ہے، اور کیا ہے معلوم ہے؟ من نسی الصلاۃ خطا طریق الجنتی، اے جنتی ہونے کے دعویٰ کرنے والوں، اے نماز پہ نماز پڑھنے والوں اور مجھے نکارنے والوں، یاد رکھ لینا کہ بروز قیامت میں تجھے حکم تو ہوگا کہ تو جنت میں چلا جا، تو نے نماز پڑھی، جا جا جلدی سے جنت میں چلا جا، لیکن جیسے ہی تو جنت کی طرف اپنا چہرہ کو کرے گا ویسے ہی راستہ ہی بھول جائے گا، راستہ بھول جائے گا۔ جب تو راستہ ہی بھول جائے گا تو اب جنت میں جائے گا کہاں سے؟ ابھی ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ دو کام کرتے ہیں جب راستہ بھول جاتے ہیں، پیسے بھول جاتے ہیں، کوئی کام بھول جاتے ہیں، اگر جلدی بازی میں رہتے ہیں، اگر نماز 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے تو کیا کہتے ہیں؟ پڑھیے ایک بار درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کے صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ جو بھی بھولے ہوئے رہتے ہیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ اب چلیے یہاں سے آگے چلتے ہیں مدینہ مکہ شریف کی طرف۔ جب یہاں معاملہ دیکھا گمبھیر ہے، اگر میرا بچہ آپ کے حوالے ہے تو آپ کو اگر ہمارا بچہ کچھ ادھر ادھر ہو جائے یا کچھ انہونی کر دے یا ان کے ساتھ انہونی ہو تو آپ کے دل میں گھبراہٹ تو ہوگی کہ کچھ ہو جائے گا، ہم بدنام ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو گھبراہٹ ہوئی کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہمارے اوپر بدنامی آ جائے گی، لہٰذا ہم بچے والے کو بچہ پہنچا دیتے ہیں۔ جاتے 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 یعنی کہ مکہ شریف شہر داخل ہونے سے قبل آپ تھک گئی، بیٹھی، بیٹھنے کے بعد ہوا کیا کہ حضور تو اس ٹائم میں تھوڑا بہت چلنا بھی جان گئے تھے، چلنا بھی سیکھ گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ادھر کسی سے ملاقات کے لیے چلی گئی، کوئی خاتون سے ملاقات کے لیے چلی گئی، اتنی ہی دیر وہ حاجت کے لیے چلی گئی، حاجت کے لیے وہاں سے آئی تو بچہ محمد بن عبداللہ کا پتہ ہی نہیں۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک نصارہ عالم کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور ادھر حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کھیلتے کھیلتے راستہ پکڑ لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ راستہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کو عیسائی عالم جواب دیتے ہیں کہ اے خاتون، جس بچے کے گم ہونے کے بعد تو میرے پاس لے کر کے آئی ہے، وہ بچہ بھلے کیسے بھول سکتا ہے اپنا راستہ جو خود راستہ دکھانے والا ہو، جو دوسروں کو راستہ چلانے والا ہو، بھلا وہ راستہ کیسے بھول سکتا ہے؟ لہذا وہ بھولا نہیں ہے، جس راستے میں تجھے جانا تھا اسی راستے میں وہ جا رہا ہے۔ وہ بچہ کو اکیلا جا رہا تھا، ادھر سے کون آ رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ابو جہل، جس کا نام اصل میں ہے ابو الحکم۔ یہ معلوم ہے کون ہے؟ آپ کو بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماما جان ہیں۔ کون ہے؟ ماما ہے۔ جب ابو جہل ادھر سے آ رہے تھے، کدھر سے؟ شہر مکہ کے طرف سے تانگا پہ، ادھر سے حضور جا رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ سے ابھی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اب ہوا کیا
देखा कि یہ تو محمد بن عبداللہ ہے، اور اسے اٹھایا اور ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے تانگے پہ بیٹھایا، اور بیٹھایا تو کہاں بیٹھایا؟ پیچھے کی طرف۔ کہاں بیٹھایا؟ پیچھے کی طرف بیٹھایا۔ جب پیچھے کی طرف بیٹھایا تو اب وہ گھوڑا چلنے کے لیے تیار ہی ہے، گھوڑا چلنے کے لیے تیار ہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کافی کوشش کی، کوشش ناکام ہو گیا۔ پھر ابو جہل امام بناتا ہے، آگے بڑھایا، یہ گھوڑا چلنا کار میں چلنا، مطلب یہ ہے گھوڑا تو بھی یہ کمال آگے ہو، رسول کائنات پیچھے ہو، اور آگے ہو، رسول کائنات پیچھے ہو، پیچھے ہو، شاہ کائنات کا دشمن آگے اور اوپر ہو، یہ گھوڑا کو بھی گوارا نہیں۔ آج ہم اپنے بھائی کی طرح نبی کو قرار دینے کے لیے تیار ہیں۔ ماذا رب العالمین۔ حضرات محترم، حضور جیسے ہی آگے بیٹھتے ہیں، تانگا کی رسی کو پکڑتے ہیں، تانگا گھوڑا جو ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنے رفتار میں چلتے ہیں، اتنے رفتار میں کہ جب تک کہ عبد المطلب کا گھر نہیں آ جاتا اس سے پہلے گھوڑا کہیں سانس نہیں لیتا۔ حضرت عبد المطلب کے گھر پہ جاتے ہیں، حضور کو اتارا جاتا ہے۔ اب یہ ابو الحکم جس کو ابو جہل کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب، میں نے یہ آپ کا پوتا جو ہے فلاں فلاں جگہ جو ہے اکیلے کھیل رہا تھا، آ رہا تھا، ایسا ویسا ہو رہا تھا، میں لے کر کے تو آ گیا، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعات گزرا ہے، اور یہ بات یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہوگا، مجھے تباہ و برباد کر دے گا، مجھے ستیہ ناش کر دے گا، میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ مجھے آگاہی تو ہو گئی ہے، لیکن میں نے پہنچا دیا آپ کے پاس، اب آپ اپنے بچہ کو سنبھالیے۔ ادھر بات چل ہی رہی تھی کہ ادھر سے حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، کہتی ہیں میں تلاش کرتے کرتے محمد بن عبداللہ کو یہاں تک پہنچ گئی، اور دیکھتے ہیں بچہ تو یہاں آ چکا ہے۔ بہرحال وہاں پہ سنبھالنے کے لیے دے دیتے ہیں، وہاں پہ جو بھی انہیں انعام و اکرام ملتا ہے وہ لے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ بچپنا ہے، اور ایسا زمانہ بچپنا کہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا کہ حضور کی ولادت سے پہلے صرف مکہ شہر میں نہیں، پوری دنیا کے اندر ایسی جہالت تھی کہ زندہ بچی کو، لڑکی کو دفن کر دیا گیا۔ جو عورت کے شوہر مر جائیں ان کو 2 سے 3 کام کیا کرتا تھا۔ پہلا کام، اسے بند کمرے میں، اندھیرے کمرے میں، کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، اور دوسرے نمبر پر جب اسے بہت دنوں کے بعد نکالا جاتا تھا تو اس کے جسم پہ جانوروں کی نجاست کو لگا کر کے پورے گاؤں اور شہر میں گھمایا جاتا تھا، اور جب اس سے بچتا تھا تب کیا کرتا تھا معلوم ہے؟ جس بیٹا کو اس ماں نے جنم دیا اس بیٹا کے وہ جو ہے بیوی بنا دیا جاتا تھا، خادمہ بنا دیا جاتا تھا، غلام بنا دیا جاتا تھا۔ پھر وہی بیٹا، جس بیٹا کو اس ماں نے جنم دیا، وہی بیٹا اس ماں کے اوپر ظلم و ستم اور ان کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، اور وقت آنے پر پھر اسے فروخت کر دیا کرتا تھا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو کہا بیٹی زحمت نہیں، بیٹی تکلیف دے نہیں، بلکہ بیٹی تو گھر کی رحمت ہے۔ اے دنیا والوں، جس بیوی کو تم حقیر نظر سے دیکھتے ہو وہ تمہارے دل کا سرور ہے، تمہارے دل کو چین پہنچانے کی ایک چیز ہے، اور تم اسے اپنے پیر کی جوتی مت سمجھو بلکہ اپنے سینے کا قرار سمجھو اور اپنے برابری کا حقدار سمجھو۔ کس نے دیا؟
پیغمبر اعظم پیارے مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے لال نے دیا، آمنہ خاتون کے لخت جگر نے دیا، اور حضرت عبدالمطلب کے نور نظر نے دیا۔ آج پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں، یاد رکھ لینا، اگر آج تمہیں زندگی ملی ہے، تمہاری ماں کو زندگی ملی ہے، تمہارے باپ کو زندگی ملی ہے، تمہاری بیٹیوں کو زندگی ملی ہے، تمہاری ماں کو زندگی ملی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرات محترم، وقت بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے، بہرحال 2-3 باتیں اور آپ کو بتا دوں، پھر بہت جلدی جو ہے 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، اس کے بعد پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلی شادی جو کری، کون سی عورت سے کری؟ کنواری لڑکی سے نہیں، بلکہ کنواری عورتوں میں اگر حضور کی کتنی بیویاں ہیں بتائیے کوئی؟ 11۔ کتنے ہیں؟ 11 بیویاں ہیں۔ 11 بیویاں میں ایک ہی بیوی ہے جو کنواری ہے، جن کا نام حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ باقی سب کوئی 2 شوہر کے سے پریشان اور طلاق شدہ، کوئی 1 شوہر سے طلاق شدہ، اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 شوہر سے طلاق شدہ تھی، یعنی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ بیوہ عورت تھی۔ کیا تھی؟ بیوہ عورت۔ وہ بیوہ عورت سے سب سے پہلے پیارے آقا نے، جب حضور کی عمر شریف 25 سال، کتنی سال؟ 25 سال۔ خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی؟ 40 سال۔ ان سے نکاح کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا، اے دنیا والو، یہ بیوہ عورت، یہ عورت کالی کوٹھری میں بند کرنے کی چیز نہیں، ننگا سر اور ان کے جسم کے اوپر نجاست لگا کر کے شہروں میں گھمانے کی چیز نہیں، اور گھما کر کے لاؤ تو جس بیٹا کو اس نے جنم دیا اور اسی بیٹا کے بستر پہ سلانے کی یہ عورت نہیں، بلکہ یہ عورت تمہارے دل کا سرور ہے، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھو۔ کہاں سے لگا کر کے رکھو؟ سینے سے۔ اور میرے آقا نے سینے سے لگانے کا صرف حکم نہیں دیا، بلکہ پہلے لگایا۔ پہلے کیا کرا؟ پہلے سینے سے لگایا، پھر حکم نافذ فرمایا۔ آپ نے 40 سالوں کے بعد اعلان نبوت فرمائی۔ کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ زمانہ بچپنا سے لے کر 40 سالوں تک آپ نے کیسے چلا، آپ نے کیسے بولا، آپ نے کیسے رہا، آپ نے کیسے کھایا، آپ نے کیسے کسی کو کوئی درس دیا، آپ نے اپنے کردار حسنہ کو کیسے عوام کے سامنے میں پیش کیا، یہ ساری چیزیں دنیا کو دکھانے کے لیے، تاکہ جب اعلان نبوت کروں تو یہی مکہ والوں سے میں شہادت لے لوں، اے مکہ والوں بتاؤ تم نے میرے اندر کوئی خامی پائی؟ مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ نہیں پایا، لیکن آج مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میرے نبی نے کبھی دگے بازی کری؟ نہیں کری، لیکن آج مسلمان دگے بازی کرتا ہے، آج چغل خوری کرتا ہے، آج رشوت لیتا ہے، آج اپنی بیویوں کو ستاتا ہے، اپنی ماں بہنوں کو رلاتا ہے، اپنی بیٹیوں کو گھر سے بے گھر کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے آقا نے یہی درس دیا، یہی پیغام دیا؟ آج مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، دغے بازی غداری سے بچیں، اپنے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں سے سچی محبت کریں۔ یہ بھی دین ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی دین ہے۔ اگر آپ اس کے برخلاف چلیں گے تو آپ کو رسوائیوں کا ہی رسوائی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو امید ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی بولا، اگر مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی خطائیں غلطیاں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، اور اس بیان پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں اور تمام انسانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔